السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1۔ آج ہم چیپٹر 1 بنیادی عقائد کا آخری عقیدہ آخرت پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے بعد میں آنے والی چیز، اور اس کو اپوزٹ ورڈ دنیا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں اعمال کے حساب کتاب اور اس پر جزا یا سزا کے بعد ملنے والی دائمی زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہمیت، اس میں ایک تو آپ حدیث جبرائیل ایڈ کریں گے حدیث میں، اور آیت میں آیت البر، جو کہ آپ کو میں نے بتایا تھا تمام عقائد میں آپ نے شامل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت اور حدیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے، ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بے شک دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت اور قیامت میں فرق۔ آخرت ناختم ہونے والی ہمیشہ کی زندگی ہے، جبکہ قیامت آخرت کا نقطہ آغاز ہے، مطلب جو سٹارٹ ہے آخرت کا، اس کو قیامت کہا گیا، جس کے لیے یوم الحاقہ، یوم الدین وغیرہ جیسے الفاظ قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو قرآن اور حدیث کی روح سے عقیدہ آخرت کی اہمیت میں پیپر کے لانگ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گی، تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے وقوع قیامت، مطلب قیامت کا واقعہ ہونا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اس کے علاوہ سورۃ انفطار 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر آیات قیامت کے سمبلز کے بارے میں ہیں کہ اذا السماء فطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے، تو یہ قیامت کے سمبلز بتائے گئے، مطلب قیامت کس طرح واقع ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ ہے بعث و بعد الموت، مطلب دوبارہ موت کے بعد زندہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے دنیا کی عارضی زندگی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، مطلب اس دنیا میں آپ عارضی طور پر ہیں اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور آپ نے اپنی آخرت کی زندگی کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا، إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے جو ایک ٹائم کے لیے اور ختم ہو جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہے موت برحق، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ سورۃ رحمان میں آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل من علیہا فان، زمین پر ہر چیز فنا ہو جانے والی، مطلب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پانچواں پوائنٹ ہے یوم حساب، مطلب حساب کتاب کا دن ہے، قیامت کے دن کو حساب کتاب کا دن بھی کہا گیا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن ہم عدل کے ترازو رکھیں گے، اور وہ یوم اللہ کے ہاں کتنی مدت پر محیط ہے یہ بھی صرف اللہ کو علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حاقہ میں فرما دیا۔ اس کے علاوہ حساب کتاب کے حوالے سے سورۃ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا۔ چھٹا پوائنٹ ہے اعمال پر جزا اور سزا، مطلب جو بھی عمل اس دنیا میں ہم نے کیے ہیں وہ تمام ریکارڈڈ ہیں اور ان پر ہمیں جزا اور سزا ملنی ہے۔ سورۃ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ایمان اور عمل صالح کے حامل لوگوں کے لیے جنت ہے، مطلب جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ تو جنت کا کرائیٹیریا فکس بتا دیا گیا کہ جب ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے تو پرہیزگاری آئے گی آٹومیٹکلی، اور جب پرہیزگاری آ جائے گی تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں رہیں گے اور برے لوگ جہنم میں رہیں گے۔ ساتواں پوائنٹ ہے نفخہ اولا، اس کو نفخہ اماتت بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز پر موت چھا جائے گی۔ تو اس میں آپ کو جو میں نے پہلے آیت بتائی وقوع قیامت میں، وہ آپ اس میں کاپی کر سکتے ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ ہے نفخہ ثانیہ، اس کو نفخہ احیا بھی کہا جاتا ہے، مطلب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز دوبارہ سے جی اٹھیں گے۔ اور جیسا کہ بعث بعد الموت میں نے آپ کو آیت بتائی تو وہ آپ اس میں بھی کاپی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آیت بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر
اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ 9واں پوائنٹ ہے عالم برزخ کے حوالے سے، مطلب عالم ارواح بھی اس کو کہا جاتا ہے جس میں روحیں رہتی ہیں، اور جہاں نیک روحیں رہتی ہیں وہاں اس مقام کو علیین کہا گیا، اور جہاں بری ارواح رہتی ہیں اس کو مقام کو سجین کہا گیا۔ 10واں پوائنٹ ہے اللہ کے عرش کا اترنا۔ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ 11واں پوائنٹ ہے اعمال ناموں کی تقسیم، مطلب جو ہمارے اعمال نامے بنائے گئے، کرامن کاتبین جو نوٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ سورۃ انشقاق آیت 7 اور 8۔ 12واں پوائنٹ ہے حساب کتاب کا آغاز۔ تو حساب کتاب کا جب آغاز ہوگا تو اس میں ساری اچھائیاں اور برائیاں سامنے رکھ دی جائیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے تھے۔ مطلب انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تمام اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ ہاتھ بتائے گا کہ میں نے کیا کیا، زبان بتائے گی کہ مجھے کیسے استعمال کیا گیا، پاؤں بتائیں گے کہ ہمیں کیسے استعمال کیا گیا، تو جسم کا ہر عضو بتائے گا کہ اس نے کیسے عمل کیے۔ 13واں پوائنٹ ہے وزن اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتا ہے اور اس دن وزن کا ہونا اٹل حقیقت ہے۔ تو مطلب ہمارے جو اعمال ہوں گے ان کو میزان میں ترازو میں رکھا جائے گا، تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اٹس مین جنت میں جائیں گے، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو اٹس مین برائیاں زیادہ ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ زلزال کا میں نے آپ کو ریفرنس بتایا کہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہم لوگ کہ اس کی رحمت وسیع ہو تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور ورنہ انسان برائیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ 14واں پوائنٹ ہے پل صراط۔ تو پل صراط ایسا رستہ ہوگا جس کو عبور کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن ایمان والے اور جو جنت والے ہوں گے وہ اس کو عبور کر لیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کو اس پر گزرنا ہو، مطلب پل صراط پر سے، تو اس پر ہر کسی نے گزر کے جانا ہے۔ 15واں پوائنٹ حوض کوثر۔ حوض کوثر کے پانی کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، جیسے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کیا ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشا۔ تو یہ وہ پانی ہوگا جو قیامت کی پیاس کی شدت کو ختم کر دے گا۔ 16واں پوائنٹ ہے جنت۔ جنت بہت ہی خوبصورت مقام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں کیا ہے قرآن میں۔ تو اس کی ایک زیادہ سمبل جو ریپیٹ ہوا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ سمبل بہت زیادہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جنت کی آئیڈینٹی بتائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ سعادت مند ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے کہ اور نیک لوگ نعمتوں میں رہیں گے، مطلب جنت میں رہیں گے۔ 17واں اور آخری پوائنٹ ہے جہنم۔ جہنم کے حوالے سے ہے اور یہ بہت ہی تاریک وادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا نَارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو وہ بہت ہی شدید قسم کی آگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہم اجرنا من النار۔ جو شخص بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 مرتبہ دن میں کہتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لینا، اور جو شخص 3 بار کہتا ہے اللہم انی اسألک جنت، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں اس کو داخل کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔